مولاي صل وسلم دائما. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود شریف پڑھتے ہوئے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا اور پڑھنا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو حضرات گرامی، محبت کے رنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو عاشق اپنے محبوب کی گلی کوچوں کے بھی بوسے لیا کرتا ہے، کیونکہ جس سے عشق ہو جائے پھر اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چومنا ہمیشہ محبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہے تو اسے چومتی ہے، باپ کو اولاد سے پیار ہے تو اسے چومتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ چومنا ہو اور محبت نہ ہو۔ جہاں محبت ہوگی وہاں چومنا ہوگا، اور جہاں چومنا ہوگا وہاں پیار ہوگا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ چومنا ہمیشہ محبت کی وجہ سے جاتا ہے۔ مگر ہم جس کے نام کو چومتے ہیں اس سے تو محبت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے حبیب سے پیار کرو، اس کی اتباع کرو، پھر میں رب تم سے پیار کروں گا۔ تو اللہ سے محبت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اس پیار کی بنا پر جب بھی ہم اپنے نبی کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو محبت سے چوم لیا کرتے ہیں۔ چومنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نام اتنا پیارا ہے کہ چومنے کے بغیر لیا ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا آپ محبت سے پڑھیں محمد، تو غور کیجئے کہ دونوں لب ایک دوسرے کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار چومتے ہوئے دہائی دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اس محبت بھرے نام کو چومو یا نہ چومو، مگر ہم تو چومتے ہیں اور چومتے رہیں گے، کیونکہ نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ چومنا محبت سے جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چومنے کو شرک یا بدعت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چومنا بدعت یا شرک ہے تو کہنے والا سب سے بڑا مشرک اور بدعتی ہے، کیونکہ اگر چومنا شرک ہے تو ہر چومنا شرک ہوگا۔ اور آپ لوگ اپنے بچے کو چومتے ہو، اولاد کو چومتے ہیں، ماں باپ کو چومتے ہو، استاد کے چومتے ہو، اپنے علامہ صاحب کے ہاتھوں کو چومتے ہو۔ ارے یہ سب کچھ چوم کر پھر بھی تم مسلمان کے مسلمان رہے، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چوما تو ہم مشرک اور بدعتی ہو گئے۔ یہ کیسا دین ہے؟ اگر چومنا شرک یا بدعت ہے تو پھر ہر چومنا شرک اور بدعت ہے، اور اگر یہ چومنا شرک اور بدعت نہیں تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک چومنا بھی شرک اور بدعت نہیں بلکہ یہ محبت کی نشانی ہے، کیونکہ ہم کو نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہم سنتے ہیں تو محبت سے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ کر درود شریف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اس پیار و محبت کی ادا کو کچھ لوگ بدعت اور شرک کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس پیار و محبت اور چومنے کا تعلق کس ہستی سے ہے، اور وہ کون سا عاشق ہے کہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ تو سنیے، حضرت علامہ
شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، قصص الانبیاء وغیرہ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ تمہارے صلب سے آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے آپ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکا دیا، تو اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اسی واسطے اس انگلی کا نام کلمہ کی انگلی ہے، جیسا کہ روض الفقات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں ناخنوں میں مثل آئینہ کے ظاہر فرما دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیرا، پھر یہ سنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی، اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی سنا آپ نے کہ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر انگوٹھے چوم کر جس نے آنکھوں پر لگایا وہ ہمارے باپ سیدہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور اسی تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے برابر بیٹھے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنے دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے گا جیسا تم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ارے یہ ہے فائدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اس میں گرامی سن کر چومنے کا، کہ جو محبت سے چومے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور مزید اسی تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی المکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے محرم شریف کی 10 تاریخ کو مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو شخص تمہاری طرح میرا نام سن کر اپنے آنکھوں پر پھیرے اور وہ جو تم نے کہا وہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام نئے پرانے ظاہر اور باطن گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ اور علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو یہی کہا اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہرے پر اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے، روز حشر ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، روز حشر ہم اس کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں۔ اور امام سخاوی شمس الدین امام محمد بن سہل مدنی کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اذان میں سن کر درود شریف بھیجے اور کلمہ کی انگلیاں اور انگوٹھے ملا کر ان کو بوسہ دے اور آنکھوں پر پھیرے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھے گی۔ اور یہی امام سخاوی امام طاؤس سے نقل فرماتے ہیں
اور انہوں نے شمس الدین محمد بن نظر بخاری خواجہ حدیث سے یہ حدیث سنی. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت سن کر انگوٹھوں کے ناخن چومے اور آنکھوں پر پھیرے اور یہ دعا پڑھے اللہم احفظ حدثنی نورہما ببرکت حداقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنور بہما، تو وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اور شرح نکایا میں ہے کہ جان لو کہ بے شک اذان کی پہلی شہادت کے سننے پر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اور دوسری شہادت سنتے پر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنا یہ مستحب ہے. اور پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کے چلے جائیں گے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد مختار شرح در مختار میں یہی عبارت نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اور اس کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس شخص کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا. اور شافعی مذہب کی مشہور کتاب اور مالکی مذہب کی مشہور کتاب اس میں یہ ہے کہ جب اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام مبارک سنیں تو درود شریف پڑھے، پھر انگوٹھے چومے اور ان کو آنکھوں پر رکھے تو وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھے گی. اور علامہ نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کر انگوٹھے چوما کرتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا تو میری آنکھیں خراب ہو گئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اذان کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں درست ہو جائیں تو وہ عمل پھر شروع کر دے. بس میں بیدار ہوا اور یہ عمل شروع کر دیا تو میری آنکھیں درست ہو گئی اور اس کے بعد اب تک وہ مرض مجھے دوبارہ نہیں آیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. تو حضرات گرامی ان تمام روایت سے معلوم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا جائے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر درود شریف پڑھتے ہوئے آنکھوں پر پھیرے اور پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. اسی لیے تو اپنے نبی سے محبت رکھنے والوں کا طریقہ ہے کہ جب اپنے آقا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اور یہی طریقہ اسلاف اور علماء امت کا رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے محبت کی ہے اور میرے حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ چومنے کے بغیر لیا ہی نہیں جا سکتا. تو حضرات گرامی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کا ثبوت اور فائدے بھی سنے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے فوائد بھی سنے. ایک یہودی تورات پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے اس نے ایک مقام پر دیکھا نام محمد لکھا ہوا ہے تو بھوک اور اناد کی وجہ سے اس نے نام محمد کو مٹا دیا. جب دوسرے دن انہوں نے کتاب کھولی تو ایک کی جگہ 4 جگہ لکھا ہوا دیکھا تو دشمنی اسلام کی وجہ سے اس نے اس کو مٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتا جاتا کیونکہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو پھر کون ہے جو میرے نبی کے ذکر کو مٹا سکے؟ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو حضرات گرامی اس نے ایک بار مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے 4 بار لکھ دیا، دوسرے دن انہوں نے مٹایا تو اللہ نے 8 مرتبہ لکھ دیا، جب تیسرے دن بھی اور زیادہ بار اس نے دیکھا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور نام محمد کی شان دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص
بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو وہ عرض کریں گی یا اللہ ہمارے لیے جنت میں داخلہ کیسے حلال ہو گیا؟ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا, ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ, اس لیے کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس شخص کے نام کے ساتھ احمد یا محمد ہوگا اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ جس کا نام محمد کے نام پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے, کیونکہ یہ اس اسم مبارک کی عزت کے لیے ہے. تو حضرات گرامی, یہی تو وہ پیارا نام ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اور اسی نام کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے طوفان میں بھی صحیح سلامت رہی. ارے یہ تو وہ نام ہے جو ڈوبتوں کا سہارا ہے, دوزخ سے کنارہ ہے, ہماری بخشش کا سہارا ہے. ایسے پیارے نام کو ہم کیوں نہ چومیں جس کی برکت سے دوزخ سے چھٹکارا ملا ہے. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر چوم لیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ انگوٹھے چومنا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. تو حضرات گرامی معلوم ہوا کہ جو طریقہ کہ یہ طریقہ بالکل صحیح اور یادگار سے ثابت ہے اور باعث ثواب اور نجات بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان روایت کو ضعیف کہہ دیں, تو اس کا جواب سنیے. عظیم مفسر قرآن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رافع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے یہ کافی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت. اور دیوبندیوں کے جلیل القدر عالم خلیل احمد امریٹھی اور رشید احمد گنگوہی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کی جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو, خواہ وہ جزئی بوجہ خارجی ان خروج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہو, وہ سب سنت ہے. تو ثابت ہوا کہ رشید احمد گنگوہی کے نزدیک بھی اذان میں انگوٹھے چومنا سنت ہے, کیونکہ ملا علی قاری کی عبارت قرون ثلاثہ میں اس کی اصل متحقق ہو گئی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا اور درود شریف پڑھنا نیا کام یا بدعت اور شرک حرام نہیں, بلکہ یادگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا, وہاں پر پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ, میرا فلاں دوست فوت ہو گیا ہے, تم اس کو وہاں سے لے کر آؤ, اس کو کفن دو, غسل دو, اس کا جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جو تیرا نافرمان تھا. تو اس کے نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے, مگر اس کی یہ عادت تھی جب وہ تورات کو کھولتا اور محمد الرسول اللہ کا نام پاک کو دیکھتا تو اس نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا تھا اور درود بھیجتا تھا. بس میں نے اس کا یہ حق مانا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کے 70 حوروں سے اس کو نکاح میں دے دیا. تو حضرات گرامی, بنی اسرائیل کا ایک گنہگار اس نام کو چومے تو اس کے سب گناہ معاف اور جنت میں 70 حوروں سے نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام اس پیارے نام کو چومے گا تو میرا رب کیوں نہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا. تو پھر ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے, پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. تو حضرات گرامی معلوم ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سن کر، انگوٹھوں کو چوم کر درود شریف پڑھنا یہ بدعت نہیں بلکہ یادگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس محبت بھری سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اپنائے رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔